السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، رب زدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ بچے کیسے ہو؟ خیریت ہے ناس؟ الحمد للہ ہمارے اس بار عقیدہ شروع ہو کے 7 پیریڈ ختم ہوا ہے نا۔ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزاتوں کے بارے میں، بہت ساری معجزاتوں کے بارے میں ہم چرچا کیے ہیں آج بھی، اور کچھ معجزاتوں کے بارے میں ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ آپ لوگ غور سے سنیے اور پڑھنے کی کوشش کیجیے، ساتھ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کرنے کے لیے، رسول اللہ علیہ وسلم کی معجزاتوں کو اور بھی زیادہ جاننے کے لیے کوشش کیجیے گا انشاءاللہ۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ فصل معجزات نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سب ہمارا فصل کا پہلے کا نام ہے، ادھر سے شروع ہوتے ہیں۔ ومنہا اور معجزاتوں میں سے ہے، بہت ساری معجزات ایسا بول کے آ رہے ہیں نا، تو ومنہا اور بھی ہے، مطلب اور بھی معجزاتوں سے اور بھی ہے۔ کیا ہے؟ حنین الجذع، درخت کا تانا کی آواز، درخت کا تانا کی آواز نکالنا، مطلب حنا معنی کیا ہے؟ رونا، عشق سے رونا، پیار سے رونا، نہیں تو پھر کیا ہے؟ درد ہونے کی وجہ سے جو ہوتے ہیں ایسے رونے کو بولتے ہیں۔ حنین الجذع مطلب درخت، جذع معنی درخت ہے نا، درخت کا تانا مطلب اس کا ایک ٹکڑا، نہیں تو ایک پیس، وہ کیا کرتے ہیں؟ روتے ہیں۔ تو تنا کی آواز نکالنا، اس کے بارے میں انشاءاللہ ایک معجزت ہے، انشاءاللہ بولنے سے سمجھ میں آئے گا۔ دیکھیے، وذالک انہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یستند الی جذع ویخطب، وذالک او کیا ہے؟ انہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ کان یستند، ایک درخت کا تنا کی طرف کیا کرتے تھے؟ ٹیک لگاتے تھے۔ یستند معنی ٹیک لگانا، ٹیک رسول اللہ علیہ وسلم ایک کیا ہے؟ درخت کا تنا تھا، تنا مطلب ادھر کھجور کا جو یہ ہوتا ہے نا، درخت کا ٹکڑا ہوتا ہے نا، اس پر رسول اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ ٹیک لگا کے خطبہ پڑھتے تھے، اور خطبہ پڑھتے تھے۔ رسول اللہ علیہ وسلم اس پہ ٹیک لگاتے تھے اور خطبہ پڑھتے تھے، ویسے ایک تنا تھا وہاں، سمجھے؟ فلما سنیا لہ المنبر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ممبر بنایا گیا، وہ خطبہ علیہ، رسول اللہ علیہ وسلم اس پر کیا کیے ہیں؟ خطبہ پڑھنا شروع کیا، مطلب اس پر خطبہ بھی پڑھیں۔ حن لہ ذالک الجذع، تب کیا ہو گیا؟ یہ جو تنا تھا، مطلب درخت کا جو تنا تھا، وہ رونے لگا، سمجھے؟ جب آپ کو ممبر بنایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر بنایا گیا اور اس پر خطبہ پڑھے رسول اللہ علیہ وسلم، اور کیا ہے؟ درخت کا تنا رونے لگا، سمجھے؟ حنا معنی رونا، عشق سے رونا، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیوں روتے ہیں انشاءاللہ بتاتا ہوں۔ وَسَمِعَ النَّاسُ لَهُ بُكَاءً، وَسَمِعَ النَّاسُ لَهُ بُكَاءً، تب لوگ اور کیا ہے؟ لوگ اس کے کیا ہیں؟ رونا سنے ہیں۔ حتیٰ کثرا، یہاں تک کہ کثرا زیادہ ہوا، بکاؤہم، لوگوں کے رونا بھی زیادہ ہو گیا، لما رأوا بہ، اس سے جو دیکھے ہیں اس کی وجہ سے، مطلب وہ جو رو رہا تھا، وہ رونا دیکھے کیا ہے؟ صحابہ کرام کے کیا ہے؟ رونا بھی زیادہ ہوا، سمجھے؟ لوگ پہلے یہ روتے ہوئے دیکھے سنے، اور سننے کے بعد کیا ہے؟ یہ دیکھے لوگ بھی رونا شروع کیا، یہاں تک کہ رونا زیادہ ہوا، سمجھے؟
سب لوگ یہ دیکھے اس کے افسوس دیکھ کے سب لوگ رونا شروع کیا. دیکھیے اور لوگ اس کا رونا سنے یہاں تک کہ لوگ جس کو دیکھے ہیں اس سے ان کا رونا بھی زیادہ ہوا. جس سے دیکھے مطلب وہ لما رأو بھی بولا نا، مطلب وہ جو درخت نہیں تو تنا ہے اور تنا کے جو رونا دیکھ کے صحابہ کرام کو بھی بہت افسوس ہوا، وہ لوگ بھی زیادہ رونے لگا. دیکھیے ولم یزل کذالک، یہ جو تنا ہے درخت کا تنا ہے وہ کیا ہوا ہے، روتے رہا. اسی طرح ہوا ہے، مطلب وہ روتے رہا. اور یہ درخت کا تنا اسی طرح روتے رہا حتیٰ جاءہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے. سمجھے؟ تو وہ درخت وہ تنا کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. وجعل یہدیہ کما تہدی الام ولدہا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تسلی دلائے. ایک ماں جیسے بچے کو تسلی دلاتے ویسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تسلی دلائے وہ کیا ہے تنا کو. سمجھے؟ دیکھیے وجعل شروع کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع کیے کیا، یہدیہ کما تہدی الام، یہدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تسلی دلا رہے تھے. کما تہدی الام، ایک کیا ہے ماں اپنے بچے ولدہا اپنے بچے کو جیسے تسلی دلاتی ہے ویسا. مطلب ایک بچے روتے وقت جیسے ماں پیار سے تسلی دلاتے ہیں نا، تو اس کو پکڑ کے تسلی دلاتے ہیں نا، ویسا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تنا کو ویسا کیے. مطلب اس کو مسح کر کے اس کو بہت ہی پیار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ کیا ہے اس کو کیا ہے تسلی دلائے. حتیٰ سکنا، یہاں تک کہ وہ کیا ہوا ہے خاموش ہوا. حتیٰ سکنا، یہاں تک کہ وہ خاموش ہوا، مطلب رو رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تسلی دلانے کی وجہ سے وہ خاموش ہو گیا. سمجھے؟ اور ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اور یہ پھر اس کو تسلی دلانے کے بعد اس کو کیا ہے ایک قبر کے جیسے ایک گڈھا بنا کے اس میں دفن کیا. سمجھے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس کو اگر دفن نہیں کرتا تو وہ قیامت تک ایسا روتے رہتا تھا. ایسے ایک حدیث میں دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ اس میں ادھر بتایا نہیں. ٹھیک ہے، تو ویسا یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک معجزہ ہے. الحدیث رواہ الشیخان وغیرہما عن بضعۃ عشر من اکابر الصحابہ. کہ ہیں یہ حدیث الحدیث رواہ الشیخان، یہ حدیث کو رپورٹ کیے ہیں بخاری امام اور مسلم امام رپورٹ کیے ہیں. کیا ہیں وغیرہما، ان کے علاوہ اور بھی لوگ کیا ہیں رپورٹ کیے ہیں ان دونوں کے علاوہ. عن بضعۃ عشر من اکابر الصحابہ، صحابہ کرام سے بڑے جو صحابہ کرام ہیں وہ لوگ ان میں سے 10 تک، مطلب 10 کے اندر لوگ کیا ہیں یہ حدیث کو روایت کیے ہیں. مطلب بس کیا ہے بخاری امام اور مسلم سے بس روایت نہیں ہے، ان کے بارے میں کیا ہیں بڑے بڑے صحابہ کرام سے 10 تک لوگ کیا ہے اس کو روایت کیے. مطلب یہ مشہور واقعہ ہے، اس میں کسی کو کچھ ڈاؤٹ نہیں ہے، شک نہیں ہے. تو یہ معجزت سب کے سامنے ظاہر ہے. سمجھے؟ اور ومنہا، اور ان میں سے ہیں اور معجزتوں میں سے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزتوں میں سے ہیں کہ ہیں تسبیح الحصى ونطق الجمادات، کہ ہیں ونطق الجمادات، کہ ہیں کنکریاں نا پتھر ہے نا کنکریاں کی تسبیح، مطلب کنکریاں کیا ہیں تسبیح پڑھتے تھے. اور بے جان کی بات جس کو جان نہیں ہے، ایسی جو چیزیں ہوتے ہیں نا کیا پتھر کیا ہیں لکڑی وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ جس کو جان نہیں ہے ویسی چیزوں کی بات، اور یہ کیا ہے کنکریاں تسبیح پڑھنا، یہ بھی رسول اللہ علیہ وسلم کی معجزت ہے. دیکھیے یہ حدیث بتانے سمجھ میں آئے گا. روی عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کیا ہے انہوں نے فرمایا، انہوں نے فرمایا کننا مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ، ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں تھے، ہم رسول کے ساتھ مکہ میں تھے۔ فخرج الی بعض نواحیہا، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے کسی جگہ کی طرف نکلے، سمجھے؟ نہیں تو کیا ہے ایسا ہی گھومنے کے لیے کسی جگہ پر گئے ہوں گے، سمجھے؟ کون رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے مکہ سے، سمجھے؟ تو ان کے ساتھ کون ہے؟ علی رضی اللہ عنہ بھی ہیں، نکلے تو فمستقبلہ شجر ولا جبل، کیا ہیں فمستقبلہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا نہیں کیے؟ استقبالیہ نہیں کیے، فمستقبلہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو استقبال نہیں کیے، شجر ولا جبل، کسی بھی کیا ہے درخت یا پہاڑ کیا نہیں کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو استقبالیہ پیش نہیں کیے، نہیں تو استقبالیہ نہیں کیے، الا وقال، سوائے کہہ کر، سوائے او جبل، او پہاڑ یا او کیا ہے درخت کہنے کا سوا کوئی بھی کیا ہے درخت نہیں تو کوئی بھی پہاڑ کیا نہیں کیے، رسول اللہ علیہ وسلم کو استقبال نہیں کیے، کیا کہہ کر؟ السلام علیک یا رسول اللہ، مطلب السلام علیک یا رسول اللہ کہنے کے سوا کوئی بھی درخت یا کوئی بھی پہاڑ رسول اللہ علیہ وسلم کو استقبال نہیں کیے۔ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانے کے راستے میں جتنے پہاڑ تھا، جتنے پتھر تھا، نہیں تو جتنے درخت تھا، وہ سب رسول اللہ علیہ وسلم کو سلام دیا، سبحان اللہ۔ مطلب رسول اللہ علیہ وسلم راستہ سے جا رہے ہیں اور راستہ میں جتنے کیا ہیں درخت کے پیڑ ہیں اور کیا پتھر ہیں، نہیں تو پہاڑ ہے، سب رسول اللہ علیہ وسلم کو سلام دے رہے تھے، سبحان اللہ، سمجھے؟ یہ علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، علی رضی اللہ عنہ دیکھے ہیں، سمجھ میں آیا نا؟ تو یہ بھی موجود تھے، مطلب انسان عقل مند لوگ جو ہیں، انسان کیا ہے کیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے پہلے بے جان بھی اور جاندار بھی سب کیا ہے انسان کے علاوہ باقی سب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ہو کے سمجھتے تھے، نبی ہو کے سمجھتے تھے، پھر بھی انسان سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس لیے نا مکہ میں اتنا زیادہ کفار لوگ رہے ہیں، نہیں تو مکہ کے مشرک لوگ اتنا زیادہ کیوں ہوئے ہیں؟ مطلب وہ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، بلکہ وہاں کے پتھر، پہاڑ، درخت سب رسول اللہ علیہ وسلم کو مان رہے تھے اس وقت۔ اور ومنہا، اور رسول اللہ علیہ وسلم کی معجزتوں میں سے ہیں کہ ہیں ان جملا شکا الی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اونٹ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کیا، مطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے ایک اونٹ شکایت کیا، کیا ہے؟ ان اصحاب ہو، بے شک اس کے اصحاب مالک لوگ، یہ اونٹ کے جو مالک لوگ ہیں، استعملوہ ہو، وہ لوگ کیا کیے ہیں؟ استعمال کیے ہیں، زمناً طویلاً، یہ اونٹ کو بہت سال وہ لوگ کیا کہتے ہیں استعمال کیے ہیں، کہ اس کے مالک لوگ بہت زمانہ اس سے کام کروائے، سمجھے؟ فلما کبرا کیا ہوا ہے؟ جب وہ بڑا ہو گیا، وہ مطلب وہ بوڑھا ہو گیا، ارادو وہ لوگ ارادہ کیے، نہرہو اس کو ذبح کرنے کے لیے وہ لوگ ارادہ کیے، سمجھے؟ تو یہ کیا ہے مطلب وہ بوڑھا ہو گیا اور اس سے کچھ کام کروا نہیں سکتا، پھر دوسرا آپشن کیا ہے؟ دوسرا کام پھر کیا ہے؟ بس اس کو کیا کرنا؟ ذبح کرنا، پھر کھا لینا، ہے نا؟ وہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے یہ اونٹ شکایت کیا، تو فتشفع فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں سفارش کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا ہے سفارش کی ہے، سمجھے؟ سفارش بولتے ہیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے ریکمینڈ کیے ہیں کیا اس کو ذبح نہ کرے، سمجھے؟ اس کے مالک سے رواہ جماعت من الصحابتی، صحابہ کرام سے کیا ہیں بہت سارے لوگ کیا ہیں یہ حدیث کو رپورٹ کیے ہیں، مطلب یہ واقعہ بہت سارے لوگ دیکھے ہیں، بہت سارے لوگ اس کے بارے میں رپورٹ کیے ہیں، مطلب یہ واقعہ بھی بہت مشہور واقعہ ہے، یہ بھی ایک رسول اللہ علیہ وسلم کی معجزت ہے، صحابہ کرام کی ایک جماعت یہ حدیث روایت کیے ہیں۔ اور دیکھیے
نیکسٹ ومنہا ان میں سے ہیں اور اس میں سے ہیں وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی معجزت سے ہے کہ کلام الشاۃ المسمومۃ لہو کیا ہے بکری کا شاۃ مانا بکری ہے نا، المسموم مطلب زہریلا گوشت، بکری کا زہریلا گوشت مطلب المسموم مطلب کیا ہے زہر سے بنایا گیا، نہیں تو زہر ملایا گیا گوشت کی بات۔ بکری کا جو گوشت ہوتا ہے نا، وہ گوشت کس سے بنایا تھا؟ زہر سے بنایا تھا، مطلب اس میں زہر ڈالا تھا، زہر ڈال کے بنایا گیا گوشت کی بات، اور رسول اللہ علیہ وسلم کے بات کیے۔ بکری کا زہریلا گوشت رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات، مطلب رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کیا۔ دیکھیے کیا بات ہے، ہین سنعت ہینا صنعتها لہو یہودیۃ بخیبر، ہینا صنعتها اس کو بنائے ہیں، وہ گوشت کو بنائی ہے، لہو رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے یہودیۃ ایک یہودی عورت کیا کیے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے گوشت بنایا بخیبر، خیبر سے، مطلب جب رسول اللہ علیہ وسلم خیبر گئے تھے صحابہ کرام کے ساتھ کیا ہیں، تب رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا ہے ایک یہودی عورت رسول اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے میں رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے گوشت بنایا، زہر ڈال کے گوشت بنائی، کیا ہے بکری کا گوشت بنائے، سمجھے؟ تو یہ بھی بہت مشہور واقعہ ہے، کیا ہے رسول اللہ علیہ وسلم کو کسی بہت بار کوشش کی وہ لوگ قتل کرنے کے لیے، بلکہ کبھی بھی ان کو موقع نہیں ملا، تو اس بار وہ لوگ ایسے سوچے کھانا کھلا کے اس میں زہر ڈال کے قتل کرنے کے لیے، بلکہ جب رسول اللہ علیہ وسلم وہ گوشت کھانے کے لیے اس سے کیا ہے گوشت اٹھائے رسول اللہ علیہ وسلم، تب وہ گوشت رسول اللہ علیہ وسلم سے بات کیا، کیا ہے یا رسول اللہ کیا ہے میرا گوشت اس میں کیا ہے زہر ملایا ہے، تو وہ بھی ایک کیا ہے معجزت کی بات ہے، سمجھا؟ اور دوسری ایک بات ہے، یہ بھی کیا ہے ایک رسول اللہ علیہ وسلم کی معجزت ہے، اور ومنہا اور اس میں سے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کی معجزت سے ہے کیا ہے انہو بے شک بات یہ ہے اتیہ بصبیین ایک بچے کو لایا گیا، ایک بچے کو اتیہ بصبیین ایک بچے کو لایا گیا فی حجۃ الوداع، حجۃ الوداع کے دن میں ہے نا، حجۃ الوداع معلوم ہے نا، رسول اللہ علیہ وسلم کی آخری حج ہے نا، الوداع کہنے کا حج ہے حجۃ الوداع، یوم ولدہ وہ بچے جس دن جنم ہوا تھا اس دن، مطلب حجۃ الوداع کے دن میں جو جنم ہوا بچہ تھا اس کو لے کے رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حجۃ الوداع کے دن میں اس دن جنم ہوا ایک بچے کو لایا گیا، سمجھ میں آیا نا؟ فقال لہو تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھے، اس کو پوچھے، وہ بچے کو رسول اللہ جس دن پیدا ہوا ہے اس دن کی بات بول رہے، سمجھے؟ رسول اللہ اس دن ہی رسول اللہ علیہ وسلم وہ بچے کو پوچھے، کیا پوچھے؟ من انا، وہ بچے سے پوچھ رہے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم من انا، میں کون ہوں؟ فقال تب وہ بچہ کیا کیا ہے بتایا، کیا تب پیدا شدہ بچہ نے کہا کہ مطلب اس وقت اس دن پیدا ہوا بچے کیا ہے کہا کہ رسول اللہ، اللہ کے رسول ہے، آپ اللہ کے رسول ہے، سبحان اللہ۔ ایک بچہ جس دن جنم ہوا اس دن وہ بچہ کیا کر رہے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم سے گواہی دے رہے ہیں، آپ اللہ کے رسول ہے بول کے گواہی دے رہے ہیں، سبحان اللہ۔ تو فقال تب رسول اللہ کے رسول نے فرمایا، رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا ہے صدقتا، آپ سچ کہا، صدقتا بچہ تو سچ کہا ہے، بارک اللہ فیکا تجھ میں، نہیں تو تمہیں اللہ برکت کرے، برکت عطا فرمائے۔ فسمیہ پھر اس کو نام رکھا گیا مبارک الیمامہ، کیا ہے مبارک الیمامہ نام رکھا گیا، سمجھے؟ اس کو کیا نام رکھا؟ مبارک الیمامہ نام رکھا گیا۔ یہ بھی ایک رسول اللہ علیہ وسلم کی معجزتوں میں سے ایک معجزت ہے، سمجھے نا سب کو؟ مبارک کیوں بتایا؟ شاید اس لیے ہوگا رسول اللہ علیہ وسلم دعا کیا نا اللہ تجھے برکت کرے، تو برکت ملنے والا بچہ، سمجھے؟ مبارک مانا برکت دیا گیا بچہ،
ہے نا. تو سمجھ میں آئے ہوں گے نا انشاءاللہ. اتنا بول کے میں ختم کرتا ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سب لوگ اچھی طرح پڑھنے کے لیے کوشش کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.